الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں ہم دو تین مسئلوں پہ آج بات کریں گے۔ قربانی کے جانور میں شراکت داری کا مسئلہ اور قربانی کے جانوروں میں عیب، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے اگر ہم دیکھیں چار قسم کے جانور قربان میں ذبح کر سکتے ہیں آپ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدی کا جانور، بہیمۃ الانعام جانور ذبح کرو۔ اب روایت میں جن کا ذکر ہے اونٹ، گائیں، بکری، بھیڑ، ان کا ذکر ہے، یہی کریں جو نص سے ثابت ہے۔ یہ شرط بھی ہے قربانی کی۔ دوسری بات، اگر آپ نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، وہ آپ صدقہ کر چکے ہیں، تو پھر آپ اس میں کوئی صرف نہیں کر سکتے۔ آپ قربانی میں متعین کی، ان کا آپ نے فکس کر دیا، متعین کر دیا، تو یہ صدقہ ہوگا، تو واپس نہیں لے سکتے۔ قربانی کی نیت سے اگر لیا گیا بکرا، عقیقہ نہیں کر سکتے آپ اس میں، نہ کاٹ کر کھا سکتے ہیں۔ اگر مجبوری ہو تو ذبح کر سکتے ہیں، جیسے بیمار ہو جائے، اس کی جگہ دوسرا بکرا لے آئیں۔ بعض اہل علم نے واجب کہا ہے کہ صورت میں لانا، لیکن واجب والا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری صورت، بکرا لنگڑا ہو گیا تو آپ نے غلطی نہیں کی تو آپ ویسے ہی قربان کر سکتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے لیا، صحیح تھا، خریدتے وقت نیت آپ کی تھی، آپ نے اچھی طرح تحقیق کر کے بکرا لیا، نیت اچھی تھی، اب بعد میں کوئی مسئلہ بن گیا، آپ اس کے قصوروار نہیں ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ ویسے بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی برن ملتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ حدیث میں ہے کہ جانور مثنیٰ ہو، دو دانت والا ہو، چاہے اونٹ ہو، گائیں ہو، بکرا ہو۔ بعض لوگوں نے عمر کو بھی ایسے میں مثنیٰ کیا ہے، لیکن اونٹ میں مثنیٰ وہ ہے جو 5 کے بعد چھٹے میں داخل ہو جائے، بکرے میں 2 سال میں، گائے میں 3 سال میں جو داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے دانت سے جڑا ہوا مسئلہ ہو، عمر سے نہیں۔ بھیڑ میں بھی افضل یہی ہے کہ مثنیٰ ہو، لیکن مجبوری ہو 6 ماہ کا ہو سکتا ہے، بعض اہل نے کہا ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا مجبوری کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، بکرے میں دانتا ہو، یہ شرط ہے۔ قربانی کے جانور میں دیکھیں شراکت کا مسئلہ ہم نے پہلے بات کی ہے، جانوروں میں حصہ لینے کا مسئلہ۔ ایک بکرے میں 2 آدمی تو شریک نہیں ہو سکتے، ثواب میں ہو سکتے ہیں، بڑے میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں گائیں 7 بھی ثابت ہیں، 10 بھی کا ذکر ملتا ہے، لیکن چھوٹے جانور میں آپ یہ نہیں کہ 2 بندے مل کے ایک بکرا لے لیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک بندہ دوسرے کو ہدیہ ہبہ کر کے پیسہ اس کو پورا ہوگا، وہ بکرا خرید لیا، وہ اس کو ثواب میں شریک کر لے، ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 بکرے، ایک بکرے کے اندر 2 بندے داخل ہو جائیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں شراکت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ملکیت میں شراکت کرنا، دوسرا ثواب میں شراکت کرنا۔ ملکیت میں شراکت کرنا تو ثابت نہیں ہے کہ بکرے میں، ثواب میں شراکت جائز ہے، ثابت ہے۔ پہلی شکل، اگر ایک حصے میں زیادہ لوگ کا شریک ہونا کیسا ہے؟ دوسری شکل، بھیڑ بکرے میں زیادہ لوگ کا شریک ہونا۔ بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں ملکیت میں، جیسا ایک بندے کا گائے میں 7 حصے ہیں، کیا وہ 7 میں زیادہ لوگوں کو بطور مالک شریک کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، یہ درست۔ 7 سے زیادہ نہیں کر سکتا، 7 تو کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن 7 سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا مسئلہ، کیونکہ 7واں حصہ بکری کے برابر ہے، مطلب کہ ایک بندہ 7ویں حصے میں زیادہ لوگ شریک نہیں کر سکتا۔ جیسے سب نے ایک لیا، ایک 7واں بندہ ہے، اس نے 7واں حصہ لے لیا، تو اس میں وہ زیادہ بندے شریک کرتے، جیسے ایک بکری میں زیادہ بندے نہیں شریک ہو سکتے، ایک ہی اسی طرح گائے کا جیسے 7واں حصہ، چھٹا حصہ میں، وہ ایک حصے میں زیادہ بندے نہیں شریک ہو سکتے۔ گائے میں 7 ہو سکتے ہیں، سب ایک ایک اپنا لے لیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ 7واں حصہ ہے کہ بکری کے برابر ہے، اور بکری میں ایک آدمی ہی شریک ہو سکتا ہے بطور مالک۔ دوسری صورت، بکری کا مالک ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ دوسرا مسئلہ، ثواب میں ایک حصے میں زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں، چاہے بڑا جانور ہو اس حصے میں بھی، اور یا الگ سے چھوٹا جانور ہو، ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دلیل اللہ کے نبی نے ایک جانور اپنی طرف سے کیا، ایک اپنی امت کی طرف سے کیا، ثواب میں شریک آپ کا ہو سکتے ہیں۔ ہر بچے کی طرف سے الگ الگ کرنا ہر سال، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ خود کریں، ثواب میں شامل کریں۔ ایک ایک فرد کا ہر سال قربانی اس کی طرف سے، یہ بہتر مسئلہ نہیں ہے کہ کرنا اس کی طرف سے، بہتر یہ ہے کہ ثواب میں شریک کریں، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد میں جو ہے نا وہ قربانی کا وقت یہ نماز کے بعد ہے، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اسے دوبارہ کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ہر کسی نے ظہر کی نماز کے وقت سے اگر پہلے پڑھ لی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ نماز افضل نہیں ہوگی، کیونکہ وقت نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، وقت سے اس نے پہلے پڑھی ہے تو وہ بعد میں پڑھے گا۔ قربانی کا مسئلہ جو ہے نا وہ بھی
مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی نماز وقت سے پہلے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے ابھی وقت داخل نہیں ہوا، تو اسی طرح نماز قربانی بھی جب ہم وقت سے پہلے، ابھی اس کا وقت ہی نہیں ہوا، وہ نماز کے بعد ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، تو بعد میں کی جائے گی، اگر کوئی پہلے کرے گا تو ہم کہیں گے نہیں بعد میں اب دوبارہ کریں۔ قربانی کرنا دیکھیں وقت سے پہلے جائز نہیں ہے، صرف نماز کا ختم ہونا شرط ہے۔ خطبہ سننا بھی شرط نہیں ہے، مستحب ہے خطبہ سننا۔ قربانی کا آخری جو وقت ہے وہ ایام تشریق کے 11، 12، 13 ذوالحج کے ایام تشریق کے آخر تک، 13 تک ہے بلکہ مغرب تک۔ ایام تشریق کے کھانے پینے کا ذکر کے دن ہے، جیسے حج کے موقع پر بھی ہوتا ہے، تشریق کے دن ہے ایام تشریق کے، اسی طرح ایام تشریق کے کھانے پینے کے دن، اس دن روزہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں کچھ مسائل ہیں جو ہم نے بیان کی۔